دیکھیں جیسے شاگرد استاد سامنے بیٹھتا ہے وقال یا محمد اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام. یہ پوری حدیث پاک ایسی دلچسپ ہے اور ایسے عنوانات ہیں، میں کیا آپ خدمت میں عرض کروں. یعنی عمر فرماتے ہیں ایک شخص اچانک آیا، اب کپڑے اس کے نہایت سفید تھے. معلوم ہوا کہ طالب علم کے کپڑے سفید ہونے چاہیے، اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے. معلوم ہوا کہ وہ جوان آدمی تھے. یعنی زمانہ طالب علمی اصل جوانی کا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی علم تو حاصل کرنا چاہیے. ان کے اوپر کوئی سفر کی نشانی نہیں تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو معلوم ہوتا کہ باہر سے آئے ہیں. ہم کشمکش میں تھے کہ معاملہ کیا ہے. بندہ اجنبی بھی نہیں لگتا اور اس کے سفر کی علامت بھی نہیں ہے، تو بندہ کون ہے. اور پھر حضور کی خدمت میں آئے، دو زانوں بیٹھ کے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیے اور سوالات کرنے شروع کی. بہت عجیب گفتگو ہے. میں نے کہا میری تفصیلی گفتگو آپ اصول حدیث کتاب میں پڑھیں. انہوں نے کہا اے محمد ہمیں بتائیں اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تم زبان سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو. وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. قال صدقت، کہا یا رسول آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له یسأل ویصدق، ہمیں بڑا تعجب ہوا، ادھر سوال کرتا ہے اور جب حضور جواب دیتے کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا. تو جب سوال کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا تو معلوم ہوتا ہے اس کو پتہ ہے. تو یہ بندہ کون ہے؟ لیکن پہلا تعجب کیا کہ علامت سفر نہیں تو معلوم ہوتا ہے مدینے کا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تو معلوم ہوتا ہے بندہ باہر کا ہے. اب سوال کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اور حضور کے جواب پر صدقت کہہ تو معلوم ہوتا ہے پتہ ہے. ہمیں تعجب ہے یہ بندہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پھر ایک اور سوال کر دی اخبرنی عن الایمان، حضور بتائیں ایمان کیا ہے. فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ کو، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں کو، رسولوں کو، قیامت کے دن کو اور تقدیر خیر و شر کو مانو. قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا. پھر میں تیسرا سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، آپ فرمایا احسان کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کے دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، حضور بتائیں قیامت کے بارے میں فرمائیں. فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. اللہ، آپ فرمایا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا مجھے بھی نہیں آتا. قیامت کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتا. فرمایا اللہ. اچھا پھر کہا اخبرنی عن امارات، یا اللہ کے نبی آپ قیامت کی علامات ہی بتا دیں. پانچواں سوال کیا. فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، جب وہ دن آ جائے کہ جب ماں ایسے ہو جیسے باندھی اور بیٹی ایسی ہو جیسے مالکہ، بس یوں کیفیت ہو جائے سمجھو قیامت آ رہی. وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء، جب تم دیکھو کہ لوگ وہ ہیں کہ جو پاؤں سے ننگے، چرواہے، پیٹ میں کھانے نہیں، بکریاں چرانے والے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور بلڈنگیں لمبی لمبی بنا رہے ہیں. آج دیکھ لیں جب یہ دور آ جائے، یعنی وہ لوگ جو چرواہے تھے وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، فخر ہو رہا ہے. فرمایا سمجھو قیامت آ رہی. قال ثم انطلق، حضرت فرماتا ہے وہ شخص چلا گیا. فلبثت ملیہ، تھوڑا وقت گزرا تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سائل کون تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم. اللہ اکبر، کیا آداب بیان کی جا رہے، کیا آداب بیان کی جا رہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. حضور نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا. کیوں؟ جب عمر فرمائے میں نہیں جانتا تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا حضور جانتے ہیں یا نہیں. حضرت عمر نے کیسا عجیب جواب دیا، کہا حضور میں نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہیں. اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے بندہ کون ہے. میں اس پر اب تفصیل میں نہیں جا رہا. آپ اصول حدیث میری کتاب پڑھیں جی، اس پر آپ کو گفتگو کا لطف آئے گا. میں نے بڑی تفصیلاً اس پر کلام کیا. حضور نے